جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں. علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت. تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں. سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا. اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی بارکنا حولہ. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وهو صادق المصدوق. معزز علماء کرام اور بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں اور مکتب نور الاسلام کے ذمہ داران اور مسجد نور کے ذمہ داران، علاقے کے نوجوان دوستوں، بچوں اور عزت مآب، عفت مآب ماں اور بہنوں، آج کی رات اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات ہے. اور جیسے مفتی صاحب نے جو باتیں بول کے گئے ہیں، ہم ان کو چھوڑ بھی دیں تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی راتوں کی مختلف روایات ہیں، لیکن اگر آج کی رات پکڑ لے اس کو تو اللہ نے اس رات کو بڑی خاص بنایا. 28 ہم اثر راویوں کے ذریعے سے اس رات کی تفصیلات ہم تک پہنچی ہیں. اللہ نے اپنے کلام پاک میں بتایا کہ معراج کیوں ہوئی، لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے کہ معراج کیسے ہوئی. اب معراج کیوں ہوئی؟ آپ لوگوں نے سنتے ہیں کہ بھئی اس میں نماز ملی، ہم کو 50 نمازیں ملی تھی، پھر 5 کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی، اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ملی تھی، اور کچھ اور چیزیں اللہ نے خاص طور سے بلا کے دی. لیکن کیسے ہوئی وہ بڑی خاص داستان ہے. تھوڑا سا آپ لوگ سنیں گے تو سنا دوں گا کہ 5 منٹ میں نندیا اڑا دیے نا قاری صاحب نے، حافظ شہباز نے. نندیا ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ ارے کوئی بول رہا نہیں. نندیا ٹوٹی نا، نندیا ٹوٹ گئی. بڑی پیاری نعت تھی، گیت کے ٹائپ کی. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص موقع پر بڑے خاص خطرناک حالات تھے. اللہ کے نبی کی جب معراج ہوئی، سب یہ 12واں نبوت کا سال تھا. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا سن 10 نبوی میں، اور طائف کا سفر ہوا. طائف کے سفر میں بڑا اللہ کے نبی کو ستایا گیا، اور وہ لوگوں نے مارا، اور اوباش لوگوں کو پیچھے لگایا، پتھر مارتے گئے وہ لوگ، اللہ کے نبی کو ستاتے گئے. پھر وہ مطعم بن عدی نے ان کو پناہ دی. ان حالات میں اللہ نے اپنے نبی کو ڈھارس بندانے کے لیے، جیسے دوسرے انبیاء کرام کو، تمام انبیاء کرام کو اللہ نے اپنے اپنے اعتبار سے معراج عطا فرمائی تھی، اللہ کے نبی کو بھی اس خاص موقع پر، غم کے موقع پر، پریشانیوں کے حالات میں اللہ کے نبی کو اپنے پاس بلایا. وہ ایک موقع تھا، رجب کی 27ویں تاریخ تھی، یا مختلف تاریخیں ہیں لیکن 27 کی تاریخ پکڑ لے تو آج کی تاریخ ہے. وہ اللہ کے نبی حرم کعبہ میں سوئے ہوئے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. اللہ کے نبی کو اپنے پیروں سے، آپ کے پروں کے ذریعے سے، حضرت جبرائیل نے اپنے پروں سے اللہ کے نبی کے پیروں کو چھوا. یعنی ادب کے دائرے میں آپ کو اللہ کے نبی کو ہلایا نہیں، جلایا نہیں، اور ایسا کچھ کیا نہیں. اپنے پروں کو آپ کے پیروں میں مس کیا. اللہ کے نبی بیدار ہوئے تو فرمایا کہ آج آپ کو اللہ رب العزت نے اپنی ملاقات کے لیے بلایا ہے. چلیے، آپ کو اللہ کے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے حتیم میں آئے، صحن کعبہ میں آئے، اور پھر ایک فرشتہ آپ کے ساتھ تھا
جنت سے ایک تش لے کے لایا گیا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک، آپ کی چھاتی چاک کی، مطلب چاک کی، آپریشن کیا اس کا، آپ کا دل نکالا، اس میں ایمان اور حکمت کی باتیں بھر دی، اور پھر اس کو زمزم سے دھو کر پھر آپ کے سینے کو برابر کر دیا گیا. پھر یہاں سے ایک براق، جس کو بولتے ہیں نا براق، یعنی برق کی رفتار سے چلنے والی سواری تھی وہ، اور اس کا نام تھا براق، جو بجلی کی رفتار سے چلتی تھی. اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ خچر سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے بڑا جانور تھا، اور اتنا تیز رفتار چلتا تھا کہ جہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، جتنے دور تک ایک اچھے صحت مند آدمی کی نگاہ جا سکتی، اتنی دور اس کا دوسرا قدم گرتا تھا. اللہ کے نبی کو وہ سواری پیش کی گئی. حضرت جبرائیل نے آپ کو سوار فرمایا، اللہ کے نبی چلے. پہلی جو منزل تھی وہ مدینہ طیبہ تھی. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ ہجرت فرما کر یہاں آنے والے ہیں. اس کے بعد آگے چلے تو دوسری منزل اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وادی سینا تھی، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی. تیسری منزل اللہ کے نبی کی بیت الحم تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور چوتھی منزل اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اقصیٰ تھی، جہاں براق کا سفر ختم ہوا. اور اس موقع پر اللہ کے نبی جیسے مسجد میں پہنچے، براق کو باندھا گیا، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اندر پہنچے، تمام انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کی روحیں وہاں موجود تھی. اللہ کے نبی کو جیسے اللہ کے نبی وہاں پہنچے، صفے کھڑی ہو گئی. اللہ کے نبی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھایا، امامت فرمائی اللہ کے نبی نے. اسی لیے اللہ کے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، یعنی تمام انبیاء کے امام ہیں. اب یہاں سے جو سفر شروع ہوتا وہ معراج اصل میں یہاں سے شروع ہوتی ہے. معراج کا مطلب ہے سیڑھی، یعنی ایک سیڑھی لگائی گی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو لے کر آسمانوں کی طرف چلے. اب یہ زمین سے چاند کتنے کلومیٹر، کتنے ہزار لاکھ کلومیٹر دور ہے، سورج کتنے ہزار لاکھ کلومیٹر دور ہے، کتنی اس کائنات میں کہکشائیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو ہوتے ستارے سیارے ہیں، اور آسمان کتنے دور ہے، کتنے ہزار ارب کلومیٹر دور ہے، پتہ نہیں. لیکن پہلے آسمان پر جب اللہ کے نبی پہنچے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا. وہاں جو چوکیدار تھے، جو فرشتے تھے، اللہ کے نبی کو ساتھ جب اللہ کے نبی چلے جبرائیل علیہ السلام کے، تو جبرائیل علیہ السلام کو پوچھے کہ کون؟ تو بولے جبرائیل. کہا کہ آپ کے ساتھ کون آ رہا ہے؟ کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بولے کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو بولے ہاں بلایا گیا ہے. دروازہ کھلا، اور اس موقع پر پھر پہلے آسمان کا دروازہ جیسے ہی کھلا تو اس آسمان پر، پہلے آسمان پر جتنے ہزاروں لاکھوں فرشتے تھے، اللہ کے نبی کا استقبال کیا گیا. اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. میں تفصیل چھوڑ رہا ہوں کیونکہ 5 منٹ میں اپنے کو دعا کر لینے کی ہے. وہاں تک پہنچنے کا ہے، سدرۃ المنتہا کے قاب قوسین یا ادنیٰ تک. پہلے آسمان پر اللہ کے نبی کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. اور پھر اللہ ایسے موقع پر جو اپنے خاص بندوں کو، نبیوں کو، معراج کا جو مقصد تھا، اللہ کے نبی کو جنت کے، دوزخ کے حالات دکھائے گئے، بہت سارے واقعات دکھائے گئے. 2-3 باتیں اپن اس میں سے بول لیں گے. ایک جگہ دیکھیں اللہ کے نبی نے کہ ایک آدمی ہے، اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے. ایک بڑا پتھر فرشتہ اٹھاتا ہے اور اس کے سر میں لیٹا ہوا بندہ ہے، اس کے سر میں بہت زور سے مارتا ہے، اور اس کے پتھر مارنے کی وجہ سے وہ بندے کا سر چورا چورا ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی وہ پتھر لانے جاتا ہے پھر اس کا سر برابر ہو جاتا ہے. پھر فرشتہ مارتا ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل کیا ہو رہا ہے بندے کے ساتھ؟ کہا کہ یہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا تھا، اس لیے اس کو مارا جا رہا ہے، قیامت تک مارے جانے والا ہے، اور اس کا سر تھوڑی دیر کو سر کچلے جانے والا ہے. قیامت تک کے لیے نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کو یہ سزا دی جانے والی ہے. اللہ کے نبی نے ایک جگہ دیکھا کہ جو تو کچھ لوگ ہیں ایک دم ان کے پاس ایک دم اچھا گوشت رکھا ہوا، تازہ بھنا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، اور وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے. لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے بولے جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ مرد وہ مرد ہیں، اور یہ عورتیں ان میں وہ عورتیں ہیں
جن کو اللہ نے اچھے شوہر دیے تھے، مرد دیے تھے، اور وہ مرد ہیں جن کو اللہ نے اچھے عورتیں دی تھی، ان کو چھوڑ کے یہ دوسروں کے ساتھ منہ کالا کرتے تھے، زنا کرنے والے لوگوں کی یہ سزا ہے کہ وہ سڑا ہوا گوشت کھاتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک جو ہے تو ایک خون کا سمندر ہے، خون کا دریا ہے، اور لوگ اس میں ڈبکے لگا رہے ہیں، اور کنارے کو پہنچنے کی کوشش کرتے لوگ، فرشتے پھر مارتے، پھر بیچ میں پہنچا دیتے۔ بولے کیا ہے؟ کہا کہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، بیاج کھانے والے لوگ ہیں، کہ خون کے سمندر میں، دریا میں قیامت تک ڈبکیاں لگاتے رہیں گے۔ ایسی بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی کو تفصیلات سے بتائی گئی۔ ایک جگہ دیکھا کہ ایک فرشتہ ملا اللہ کے نبی کو، تو انہیں ایک دم رکائی سے ملا۔ بولے کون ہے؟ سب لوگ تو اچھے مل رہے، یہ کون ہے؟ بولے یہ مالک ہے، مالک یعنی جہنم کا داروغہ۔ بولے اس کے پاس ہنسی مذاق کا تو کوئی کام ہی نہیں، کیونکہ جہنم کا داروغہ ہے۔ اللہ کے نبی کو پوری جہنم دکھائی گئی، جنت دکھائی۔ ایک جگہ دیکھا گیا کہ لوگ جو ہے تو فصل ہے، فصل لگی ہوئی ہے اور اس کو کاٹ رہے لوگ پیچھے سے، اور تیار ہو رہی۔ کہا اللہ کے نبی کو جبرائیل نے بتایا کہ وہ جو لوگ ہیں جو جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں چلنے والے، اپنی جان دینے والے ہیں، تو وہ جیسے پیچھے اپنی فصل کاٹتے ہیں، پیچھے سے فصل تیار ہو جاتی۔ بہت سارے اللہ کے نبی کو حالات بتائے گئے۔ دوسرے آسمان پہ چلے، دوسرے آسمان پر ویسی سوال جواب ہوئے۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی، وہاں بھی پورے استقبال ہوا۔ یہاں سے چلے تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی، وہاں بھی پورے فرشتوں نے استقبال فرمایا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ قرآن کریم میں ان کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ ان کو بلند مقام پر اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ تو پانچویں آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں بھی استقبال ہوا۔ اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں بھی تمام فرشتوں نے آپ کا استقبال فرمایا۔ اور وہ بیت المعمور ہے، جہاں کعبہ ہے دنیا میں جیسے ہمارے، اسی کے سیر میں بالکل آسمان پہ، ساتویں آسمان پر ایک بیت المعمور ہے، وہ جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک فرشتے نے اس کا طواف کیا تو پھر قیامت تک اس کا نمبر آنے والا نہیں ہے، روزانہ طواف ہوتا ہے۔ وہ ٹیک لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں بیٹھے تھے، آپ کا استقبال فرمایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہم سب کو سلام بھیجا ہے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا ہے اور فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام بولنا، سب جواب دو وعلیکم السلام، ہے نا عیسیٰ السلام کا، اور بولنا کہ دیکھو جنت کی مٹی زرخیز ہے، جنت چٹیل میدان ہے، اور اس کے پودے کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جو سبحان اللہ پڑھیں گا، ایک درخت اس کے نام کا جنت میں لگیں گا۔ اللہ اکبر بولیں گے، ایک جنت میں ایک درخت اس کا جیسے ذکر کریں گا، اس کے پودے لگتے رہیں گے، جنت آباد ہوں گی، ہماری جنت بڑھتے رہیں گی۔ ساتویں آسمان کے بعد ایک پھر مقام آیا سدرۃ المنتہا۔ اللہ کے نبی کا معراج چالو ہے، سفر چالو ہے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام وہاں پر بولے، جبرائیل علیہ السلام نے کہ اللہ کے نبی ایک بال کے برابر بھی میں اس کے آگے نہیں جا سکتا۔ وہاں سے آگے پھر رب ذوالجلال کے سامنے اللہ کے نبی پہنچے۔ بعض روایتوں کے اعتبار سے اللہ کے نبی کی اللہ سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہ 50 نمازیں دی گئی۔ اس کی تفصیلات آپ کو معلوم، 50 نمازیں فرض ہوئی۔ کتنی؟ 50 نمازیں فرض ہوئی۔ واپسی میں جب پلٹے، ملاقات ہوتے ہوتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کے نبی آئے تو بولے کہ دیکھو کیا ملا؟ تو بولے 50 نمازیں۔ بولے نہیں، میری امت کا میرے کو تجربہ ہے، بولے میری امت پر صرف 2 وقت کی نمازیں فرض تھی۔ کتنی؟ موسیٰ علیہ السلام کی؟ بولے میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت کمزور ہے، 50 وقت کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ بولے کم کر کے آؤ۔ اللہ کے نبی گئے، 10 کم ہو گئی۔ پھر گئے، بولے نہیں 40 بھی بہت ہوتی۔ پھر گئے، پھر اور 10 کم ہو گئی۔ بولے 30 بھی بہت ہوتی، موسیٰ علیہ السلام نے بولے۔ پھر گئے، پھر اور ایسا کرتے کرتے 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام وہ بھی ماننے کو تیار نہیں تھے، بولے نہیں کم کرا کے آؤ، تمہاری امت کمزور ہے۔ اللہ کے نبی نے بولے بار بار میرے کو اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، 5 رہنے دو۔ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ 5 نمازیں پڑھیں گے نا، 50 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ کتنے؟ ہم تو جمعہ کے ہمارے واندے اب تو
آپ آج کے زمانے میں 5 کا چھوڑو، جمعہ کے باندھے ہو گئے. جمعہ تو اہتمام سے کرتے تھے، لیکن 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھو. یہ معراج کی تحفہ ہے خاص طور سے. اب بہت زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں. یہ مکتب اسلام کا، مکتب نور الاسلام کا، مکتب نور الاسلام کا جلسہ ہے. جیسے ہمارے حافظ صاحب نے بتایا کہ یہ ہمارے حافظ مستقیم بڑی محنت کرتے ہیں، اور آپ یہ بھارت نگر کے لوگ بڑے پیارے لوگ ہیں. حافظ مستقیم نے بتایا کہ ہمیں کوئی جلسے کا خرچہ ہی نہیں آیا، بولے سب لوگوں نے میرے کر لیے. اللہ آپ کو مبارک کرے اور اللہ آپ کو دنیا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے. اگلا ہمارے حافظ صاحب کا عزائم میں ایک عزم یہ ہے کہ بڑا جلسہ کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ یہ بچے پڑھ رہے ہیں آپ کے، بڑی پیاری چیز ہے. تعلیم بڑی پیاری چیز ہے. تعلیم کی وجہ سے آدمی اپنے اللہ کو، اپنے رسول کو، اپنے آپ کو جان سکتا ہے. آج کے زمانے میں موبائل کا چکر آ گیا، انٹرنیٹ کا چکر آ گیا. لوگ کیسے کیسے چکر دے دے رہے مسلمانوں کو، دین سے ایمان سے دور کرتے تھے. ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے دین سے دور ہو چلے جا رہے ایمان کی. اور ایسے زمانے میں جو ایک طریقے سے ارتداد اور بے دینی پھیل رہی ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے، یہ ہماری مساجد کے مکاتب، ہمارے مدارس اس سے ہمارے بچوں کی، ہمارے دین کی، ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مکتب کا خوب ساتھ دے. اپنے بچوں کو، نہ صرف بچیوں کو، بچوں کو بھی مکتب میں ضرور بھیجیں، ان کی نگرانی کرے. ہر جگہ مدرسہ قائم نہیں کر سکتے، لیکن مکتب ہر مسجد میں ہم قائم کر سکتے ہیں، اور اس کی نگرانی کر کے اس کو چلانے کا ہے ہم کو. بچے پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، ہم بھی ان کے ساتھ پڑھے، رات میں بیٹھ کے جیسے ان کا ابیاس کر لیتے نا، ہمارا کیا بولتے ہیں، ہوم ورک لاتے اسکولوں کے بچے، دینیات کا ہوم ورک بھی ہمارے بچوں سے کرائے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں بھی دین کی تعلیم عام ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اب بہت زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، ہم سب کے جلسے کو اللہ قبول کرے. حافظ مستقیم صاحب کی محنتوں کو بھی اللہ قبول کرے. حافظ مسعود صاحب ہیں، ان کے ساتھ میں ہے نا، ساتھ میں جو ایک دم سائے کے جیسے جڑے ہوئے، دعوت دینے کو دونوں آئے تھے صبح ایک دن میں کو، تو وہ بھی ہے، مسعود صاحب بھی ہے نا، بہت محنتی ہے. پورا محلہ آپ کا، نوجوان آپ کے بڑے قیمتی لوگ ہیں کہ اس زمانے میں قوالیوں کے پروگرام ہو رہے، برتھ ڈے منائے جا رہے، کیا کیا کر رہے، اور آپ لوگ یہ بھی کر رہے. تو یہ ثواب کا کام ہے، باقی رہنے والا ہے. اللہ آپ کے اس کام کو باقی رکھے، ہے کہ نہیں. اور وہ برتھ ڈے جو ہے نا، تو وہ برتھ ڈے نہیں ہے، برتھ ڈے یعنی پیدائش کے دن. وہ خوشی منانے کا دن تھوڑی ہوتا، وہ تو زندگی کا 1 سال پورا گھٹ جاتا ہے، اس کی کیا خوشی منانے کی. وہ تو غیروں کا طریقہ ہے. مسلمانوں نے اس سے اعتراض کرنا چاہیے، رکنا چاہیے ہمارے نوجوانوں نے، اور اس کو بریک کرنا چاہیے، بالکل نہیں منانے کا، ہے نا. برتھ ڈے بھی نہیں کرنے کا، غلط رسم و رواج شادیوں میں بھی نہیں کرنے کے، اور پہننے اوڑھنے میں بھی غلط رسم و رواج کو ہمارے جو ترجیح نہیں دینے کی، شادی بیاہ میں بھی جو تو بے پردگی کو عام نہیں کرنے کا. ساری چیزوں میں اسلام کو قریب آنے کا، اسلام کے اوپر چلنے کا، علماء کے قریب رہنے کا آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے. اللہ آپ کو بہت قبول کرے، آپ کی محنتوں کو قبول کرے. دنیا آخرت میں اس محنت میں، اس جلسے میں جو محنت کی ہے لوگوں نے، اس کی دنیا آخرت میں اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، بار بار جزا عطا فرمائے. آپ کے گھروں میں دین، ہم سب کے گھروں میں اس کی برکت سے اللہ دین زندہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع. چوکو اسٹار اورنگ آباد. مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں. مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری، مفتی عربین ڈریس، عربی جبہ، شایا، توب اور صدری. حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ. سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز. انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں. مفتی عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا. میڈیا کی لاجواب کوشش، نیکسٹ میسج اب نئے انداز میں، جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز